آج میں آپ کو ایک ایسے صوفی بزرگ کے مزار پر لے کر چلوں گا جس کے بارے کہا جاتا ہے ان کے مزار پر جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ دوستو، آج ہم سندھ کی دھرتی کے ایک ایسے فقیر کی بات کرنے جا رہے ہیں جن کی حکمت کہانیاں اور اقوال آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ جی ہاں، یہ ہیں اوتایو فقیر۔ اوتایو فقیر کی پیدائش 18 صدی کے آس پاس ضلع ٹنڈوالا یار کے قریب تاج پور گاؤں میں ہوئی۔ ان کا اصل نام اوتو مل تھا۔ بعد میں اسلام قبول کرنے پر ان کا نام شیخ طاہر رکھا گیا۔ وقت کے ساتھ لوگ انہیں محبت سے اوتایو فقیر کہنے لگے۔ السلام علیکم۔ آج ہم آئے اوتایو فقیر سندھ کا ایک صوفی بزرگ بھی ہے، شاعر بھی ہے اور مزاحیہ اداکار، مزاحیہ کریکٹر بھی۔ یہ بہت پہنچے ہوئے انسان تھے۔ آج ان کی ہم مزار پر آئے، ہم آپ کو دکھائیں گے اوتایو فقیر المعروف شیخ۔ یہ ان کے چند الفاظ ہیں جو انہوں نے اس پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہر حال میں ڈیٹ ہو، اس طرح کر کے سندھی میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ تقریباً 11 12 13 14 وہ ہیں کہاوتیں جو انہوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے اندر ہیں، یہ اندر چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر ہیں اوتایو فقیر سندھ کے صوفی شاعر، اور یہ ان کی قبر ہے اور اس پہ یہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ آج جیسے تم ہو کبھی ایسا میں بھی تھا، آج جیسا میں ہوں کبھی ایسے تم ہو گئے۔ یہ اوتایو فقیر کے لکھے ہوئے ہیں، کچھ بول ہیں، اس کی کہانیاں تھیں۔ یہ پہلے ہندو تھے، ان کا نام تھا وتو مل، بعد میں انہوں کا نام ہو گیا شیخ۔ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ شیخ طاہر ہو گیا اور والد کا نام شیخ غلام قادر ہو گیا۔ یہ 18ویں صدی میں تقریباً پیدا ہوئے اور 19ویں صدی کے آخر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ لکھا پڑا اوتایو فقیر، پہلے یہ وتو مل تھے، بعد میں جو یہ اوتایو فقیر ہو گئے۔ یہ ان کی قبر ہے اور یہ ان کے 3 4 واقعے ہیں جو بہت مشہور ہیں، کہاوتیں۔ یہ اللہ والے بندے تھے، اور ایک ان کی کہاوت ہے کہ اللہ دیتا ہے پر کھانس کھانس کر دیتا ہے۔ یہ ان کی ایک سندھی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، اور 3 واقعے ان کے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ ان کو کسی امیر نے بلایا دعوت پر اور کہا آپ میری دعوت پر آؤ، تو یہ دعوت پہ گیا اور اچھے کپڑے پہن کر گیا اور بہت سارے کپڑے ساتھ لے گیا جنہیں وہ غریبوں میں بانٹتا ہوا گیا۔ جب دعوت پر پہنچا تو اس نے پرانے کپڑے پہن لیے اور اس کو اندر نہیں گھسنے دیا، بولا جاؤ جاؤ پتہ نہیں کون فقیر آ گیا، اور اس کو باہر نکال دیا۔ وہ باہر آیا اور واپس اس نے اچھے کپڑے پہنے اور اندر گیا، اور اس کی خوب انہوں نے عزت کی اور اس کو بٹھایا اور کھانا لا کے دیا۔ تو اوتایو فقیر نے کیا کیا، وہ سارا کھانا اپنے کپڑوں پہ ڈال لیا اور کہا کہ اوتایو کی عزت نہیں ہے، ان کپڑوں کی عزت ہے۔ اور دوسرا ایک واقعہ ہے یہ کہ اس کو کسی امیر نے کہا کہ آؤ میں کھانا تقسیم کر رہا ہوں، آپ اس کھانے کو تقسیم کر دو غریبوں میں۔ اس نے ان سے پوچھا کیسے تقسیم کرنا ہے، جیسے اللہ تقسیم کرتا ہے اس طرح یا جیسے بندے تقسیم کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا جیسے اللہ تقسیم کرتا ہے اس طرح تقسیم کرو۔
تو اس نے کسی کو بہت زیادہ دے دیا، کسی کو تھوڑا سا دیا، اور کسی کو بالکل نہیں دیا۔ تو سارے حیران ہو گئے، یہ کیا کر رہے بتایا؟ تو بتایا، پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ تو آپ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ اسی طرح دیتا ہے، کسی کو بہت زیادہ بے حساب دیتا ہے، کسی کو تھوڑا دیتا ہے، اور کسی کو کچھ نہیں دیتا، آزماتا ہے۔ تو بتایا کچھ ایسے مزاحیہ ٹائپ کے تھے، وہ بہت صوفی بزرگ تھے، یہ زبردست انسان تھے۔ اور ایک آخری واقعہ، ان کا تیسرا واقعہ یہ جو مشہور ہیں، ویسے تو بہت سارے واقعے ہیں، تیسرا واقعہ یہ ہے کہ اس نے دنیا کی ساری لوازمات یعنی کھانے وغیرہ یہ وہ سارے سامنے رکھے، اور اپنے آپ سے کہا، بتا تجھے کیا چاہیے، یہ دنیا کی ساری نعمتیں ہیں۔ تو اس نے پھر بھی وہی سوکھی روٹی اٹھائی اور پانی میں بھگوئے اور کھائی، اور کہا کہ جو سادگی میں مزہ ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ تو یہ بالکل سادہ انسان تھے، اور یہ ان کی آخری آرام گاہ ہے، بہت مشہور ہیں سندھ کے، اور ان کا جنم یہ ٹنڈول یار سے تقریباً تھوڑے دور بکیرا شریف میں ان کا یہ قبہ اسٹاپ ہے ایک، وہاں پر ان کی یہ درگاہ ہے سندھ میں، بکیرا شریف کے قریب پیدا ہوئے تھے یہ، اور یہیں پر انتقال ہوا، اور اب آخری یہ ان کی آرام گاہ ہے۔ ان کی وفات کی تاریخ تو معلوم نہیں، لیکن مانا جاتا ہے کہ وہ 18 صدی کے آخر 19 صدی کے آغاز میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کا مزار آج بھی بکیرا شریف، ضلع ٹنڈوالا یار میں موجود ہے۔